اس ماہ کے اندر رب کائنات کا اپنے بندوں پر بڑا خاص فضل ہوتا ہے۔ وہ خاص فضل کیا ہے کہ رب کائنات کا خاص رنگ اپنے بندے پر چڑھتا ہے۔ خاص رنگ اس ماہ کے اندر رب کائنات کا اپنے بندے پر خاص رنگ چڑھتا ہے۔ اب وہ رنگ کیسا ہے؟ اس کو یوں دیکھیے، اب ایک سفید کپڑا ہے، اس سفید کپڑے کو رنگ دار کرنا ہو تو رنگ ساز کے پاس جاتی ہیں۔ یہ مائیں بہنیں بیویاں جاتی نہیں ہیں، کپڑا رنگ کرانا ہو تو رنگ ساز کے پاس جاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ اب اس کو کالے رنگ کا کر دو، اس کو سبز رنگ کا کر دو، اس کو پیلے رنگ کا کر دو، اس کو مہندی کلر کا کر دو۔ اب رنگ ہو اچھا تو کپڑے کو اچھا جب رنگ لگ جائے پھر وہ کپڑے کا رنگ اترتا نہیں، کپڑے کا رنگ اترتا نہیں۔ اگر رنگ ہو ہلکا پھر ایک دو بار دھونے سے وہ رنگ اس کا اتر جاتا ہے۔ یہی رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اے میرے بندو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ رب اپنے بندوں کے ساتھ رنگ سازی کرتا ہے، اپنے بندوں پر رنگ چڑھاتا ہے۔ اور وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور رب سے بڑھ کر بہتر رنگ ساز کون ہو سکتا ہے؟ اے میرے بندو آؤ میرے پاس، میں تم پر رنگ چڑھا دوں، اور ایسا رنگ چڑھا دوں کہ جو کبھی نہ اترے، مضبوط اور پکا رنگ چڑھا دوں۔ اور پھر یہ رنگ بھی بندے پر منحصر ہے۔ اب دیکھیں، اس سے قبل ایک رات آئی، شب برات کی رات آئی، شب برات۔ اب اس برات رب کائنات نے اشارہ دے دیا کہ اے میرے بندو اب اس رات تم میری عبادت و بندگی کر لو اور اپنے آپ کو ڈھال لو، اپنے آپ کو ڈھال لو۔ کس طرف ڈھال لو؟ کہ عبادت و بندگی میں ڈھال لو، نافل ذکر ذکار میں ڈھال لو، اپنے آپ کو ایسا مضبوط اور تیار کر لو۔ اس کے بعد جو ماہ آنے والا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے اگر دن ہو رات ہو کسی لمحے بھی آپ میری عبادت و بندگی کریں تو پھر میں اس کا جو اجر عطا کرتا ہوں تو سن لو، اس کا جو اجر ہوگا، جو نافل پڑھو گے نفل کو میں اٹھا کر فرض کے مقام پر لے آؤں گا۔ اگر فرض پڑھو گے تو فرض کی یہ فضیلت ہوگی، اس کو 70 گنا بلند کر دوں گا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ فرض کی یہ فضیلت ہوگی کہ اس کو 60 گنا 70 گنا بلند کر دوں گا۔ اٹھا دیے گئے۔ اب یہ رب کا اپنے بندے پر رنگ سازی دیکھیں کہ رب اپنے بندے پر کیسا رنگ چڑھا رہا۔ اب ایک بندہ رب سے دور ہو گیا، اب جیسے ہی رمضان شریف کا ماہ آیا، اب رب کائنات نے کیا کیا کہ اپنے بندے کو تراویح کی نعمتیں دی، اپنے بندے کو قرآن سننے اور پڑھنے کی ہمت دے دی، نعمت دے دی۔ اپنے بندے کو رب کائنات نے روزے کی نعمت دے دی۔ اب اس بندے پر رب کائنات کی طرف سے کبھی قرآن سے رنگ چڑھا جا رہا ہے، کبھی روزوں سے رنگ چڑھا جا رہا ہے، کبھی تراویح کی شکل میں رنگ چڑھا رہا ہے، کبھی تہجد کے نفل پڑھ کر رنگ چڑھا جا رہا ہے۔ ساری رات عبادت اور بندگی کے ذریعے بندہ اپنے پر رب کی طرف سے رنگ چڑھا رہا ہے۔ اب یہ 30 دن مسلسل ایسے ہوتے ہیں۔ اب جب 30 دن گزرتے ہیں، اب جس پر پکا رنگ چڑھ جائے، جس پر پکا رنگ چڑھ جائے تو پھر وہ رنگ کبھی نہیں اترتا، وہ اپنی روٹین کو ویسے ہی قائم رکھتا۔ اور جس پر ہلکا رنگ چڑھ جائے وہ بعض 30 دنوں کے بعد پھر وہی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اے میرے بندو تم کیوں اوروں کو تلاش کرتے ہو؟ میرے پاس آؤ نا، دیکھو میں کتنا اچھا رنگ ساز ہوں، میں بھی رنگ کرتا ہوں اور ایسا رنگ کرتا ہوں اپنے بندے پر کہ جس طرح بندہ چاہا کروانا چاہے تو میں اپنے بندے پر اس سے گمان سے بھی زیادہ رنگ کرتا ہوں۔ تو آؤ نا رب کی طرف، رب تم لوگ پر ایسا رنگ چڑھائے گا، ایسا رنگ چڑھائے گا وہ کبھی بھی اتر نہ پائے گا۔ اور یہ مہینہ سراسر رنگ ساز کے لیے، رنگ کروانے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ
وہ واقعہ جو میں نے ابھی سنایا وہ حال نہ ہو ہمارا، بلکہ حال کیا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم اس رب کائنات کے حضور جھکنے والے بن جائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن رب کائنات کا دیدار کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی التجا کرنے والے بن جائیں، رب کائنات کے ہم اس کے برگزیدہ بندے بن جائیں، رب کائنات کی رحمتیں ہم پر نازل ہونے لگ جائیں، رب کائنات نے جو 3 بشارتیں دی، 2 بشارتیں دی، رب کائنات کی ہمیں وہ 2 بشارتیں میسر ہو جائیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، رمضان روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اور فرض کیسے کیے گئے؟ جیسے تم لوگوں کے اغلوں پر فرض کیے گئے تھے۔